علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قرآن حکیم کو جزدان میں لپیٹنا ضروری ہے؟ اور جب اسے دھویا جائے گا تو اس غلاف کا پانی کہاں پہ بہایا جائے گا؟ کیا آدمی اس سے گناہ گار نہ ہوگا؟ بس ساڈے کو ہی گلاں رہ گئی ہیں۔ جزدان میں نہ لپیٹنا ضروری ہے سر، کیونکہ جزدان میں لپیٹا ہوا قرآن کھولتے ہوئے بھی 5 منٹ آپ کو چاہیے اس کو بند کرنے کے لیے بھی۔ میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں سے جزدان اٹھائے، آپ شوکیس بنوائیں، آگے شیشہ ہو، ڈسٹ پروف، جس طرح سعودی میں آپ دیکھیں پیتل کی الماریاں سامنے انہوں نے پلاسٹک، شیشہ پلاسٹک لٹکائے ہوئے ہیں، ڈسٹ پروف۔ جزدان میں نہ لپیٹیں۔ اور پھر اگلی بات یہ مصیبت کھڑی ہوگی کہ وہ جزدان کو دھوئیں گے، اس کا پانی کدھر جائے گا؟ سر جو کتاب و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو تھوڑا پانی نکلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تو کسی نے نہیں سوال کیا، کوئی مسئلہ نہیں سر۔ کل کو آپ کہیں گے میں جب نہاتا ہوں تو داڑھی شریف سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ کدھر جائے؟ یہ جو مسواک شریف سے جو وہ پانی تھوک بنتی ہے وہ کدھر جائے؟ اے سر شریف شروع اپنے کو رہنے دو، تہاڈی کوئی شاید شریف نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دھو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں اس کے اندر۔ صحیح۔ علی بھائی درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی دوسرا درود خضری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ؟ اے تے تو کولوں لا رہے ہیں قادری اور خضری، انہاں دا کیا تعلق ہے درود شریف نال؟ درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھے، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح سوال ہے، کیا کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر پاسورڈ کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو۔ وہ کوئی سوال پوچھا کرو یار، تانوں نہیں پتا؟ مجھے جب یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں یار تسی دسو نا۔ اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس دن شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں نا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے اسٹیشنز کے اوپر نا انہوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے، تو تاکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹرین کا تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے، اب وہ چھتر موبائل نکال کے یوں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھتر میں اس واسطے کہنا کہ میرے کو نہیں ہے نا، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہاں، میرے کو 500 والا موبائل، سکون دی زندگی۔ اچھا وہ چارجر تو پچھلی گورنمنٹ نے لگوائے تھے، انہوں نے کہا ہم وائی فائی بھی دے دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ پورے شہر کے غربا وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، وائی فائی تو بغیر پاس ورڈ کے ہے، جن کے لیے ہے وہ تو بیچارے یوز نہیں کر پا رہے، اور 10 روپے کا پلیٹ فارم بھی کوئی لے کے تو 100 روپے کا وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر کے یا 1000 روپے کی چلا جائے تو کوئی مہنگا نہیں ہے۔ اب وہ کیا پتہ لگتا ہے پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو گیا جی میں ٹرین آنی ہے انتظار کر رہے ہیں، وہ لنگ جائے اس تو اگلی کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی پاسورڈ یوز یعنی کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ گورنمنٹ کا بھی کوئی اس طرح یوز کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر، یہ حرام ہوگا۔ تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں اتنا عرصہ رہا ہوں مجھے تو ایسی حدیث کوئی نہیں پتا ہے، تسی دوئے کہانی کرا رہے ہو، فوراً رجوع ہے، میں تو اتنا بڑا امام ہوں مجھ سے تو کوئی حدیث آخر چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی حضرت عمر سے بڑا اپنے امام کو سمجھتا ہے نا تو وہ پھر یہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ ٹھیک ہوگا جی، کتابوں کے مسائل اور ہے، بابوں کے مسائل اور مسائل، وہ فقہ والے مسائل بھی، پنجابی والے مسئلے بھی، اور کس ہاں جہاں بھی ہے بابا تو اپنے ایک جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، ہاں جی وہ وکھرا ہی جہاں ہے جی، ظاہر ہے جی وکھرا جہاں ہے، ظاہر ہے اس جہاں کا اینا چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بڑی ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنے مزار لال کرنے کے لیے نا ان بزرگوں کے پہلے بنائے۔ یہ جو تاج محل ہے یہ کسی بزرگ کا مزار ہے؟ سعودی عرب میں میرے ابا جی گئے تو وہاں پہ سعودیہ والوں نے نا رمضان کا ایک اشتہار، وہ کیلنڈر جیسا چھاپتے ہیں وہ چھاپا ہوا، اور اس پہ تاج محل کی تصویر تھی۔ تو ابو نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تاج محل، انہوں نے کہا جی یہ مسجد ہے، ان کا مسجد نہیں جی مزار جے، انہوں نے سارے ریٹریو کیتے، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی مزار ہے، اور مزار بھی نور جہاں کا، شاہ جہاں کی بیوی کا مزار، ٹھیک ہے نا، کیا نام تھا جی؟ ممتاز۔ دیکھو بابا جی نے پتا ہے، منو نہیں پتا، تو میری فیلڈ نہیں ہے نا، کیا نام جیسے؟ ممتاز محل۔ اچھا تو وہ تاج محل اس کا مزار بنا ہوا ہے، اب اس کے مزار کو حلال کرنے کے لیے پھر 2-4 بزرگاں دے، انہوں نے کہا سانو بھی تھوڑا بہت کر دیو نا، تھوڑا چونگا سانو بھی دیو، اس طرح مزار بن گئے۔ امام غزالی کا مزار بنا ہوا ہے، ٹھیک، حالانکہ شافعی وہ ہیں جن کی فقہ میں مزار بنانا حرام ہے، اس سے بڑھ کے شیعہ کی فقہ کے اندر مزار بنانا حرام ہے،
مولانا اسحاق صاحب نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں کے ریفرنسز بیان کیے ہیں, ان کے آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ, اور سارے مزار شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی فقہ میں تو حرام ہے, اور لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کتابوں, اس لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے, آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے, تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. آپ مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی کتاب علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بس زیادہ نہیں نا شعر, وہ کہتے ہیں جی بار بار پڑھتا ہے. سر تمہیں پتہ نہیں ہے, اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا, یہ وابی ہو گیا, یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود ہی اعلان کر رہے ہیں, کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا, وابی, تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پتا ہے نا, نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولہ ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے, ایون پری میڈیکل والوں کو, فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا, وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, ٹھیک ہے, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا ہے نا, یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو وہ بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے, ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں, یہ ہیں بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر, میں تھا وابی میں تھا بابی, اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. ایک رزلٹ تو یہ نکلا. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا. یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے, ایک خود ذبح کرتے ان کو زندہ کر لیتے, جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے. ہاں میں چوبا تے نال مارنا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل کا حال بانپ لیا. کہانی تے کہانی کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کم باذنی, میرے حکم تو زندہ ہو جا. ہاں تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے.
تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں، اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں، چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں، تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ وہ اسی طرح، وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں ایک 1.5-2 ہفتہ پیارے ہیں دو بار تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی. ہاں جی ہوگی تھی، ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر حضرت یوسف نے شادی کر لی. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، اور اسی زمین جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا، ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی. اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی.